اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن پیام صبح میں سوال جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں پیام صبح میں قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے جید علماء، اور ہمیں سمجھاتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ لیکن 2 دن ہم نے رکھے ہیں سوال و جواب کے لیے، آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز ہوتے ہیں جو ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں، ان سوالات کو بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی احمد عفنان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے کمال آدمی ہیں۔ پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، جامعۃ الرشید سے فارغ التحصیل ہیں، اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے اور وہاں کی ایک بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں سے آپ نے LLM کیا، انٹرنیشنل لا، اسلامک جورسپروڈنس، اسلامک لا، آپ کے خاص موضوعات، بڑی کنٹریبیوشنز ہیں آپ کی۔ خواتین و حضرات، جو دین پیش کرتا ہے اس کی گفتگو میں عہد کا لمس ضرور ہونا چاہیے، اور مفتی عفنان جیسا صاحب نگاہ آدمی، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ الفیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ مفتی صاحب، پہلا سوال رضوانہ صاحبہ کا ہے۔ کچھ سوالات واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں ملے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، تو پہلا سوال آپ کی خدمت میں۔ رضوانہ صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ برائے مہربانی کیا آپ مجھے رشتہ داروں میں شادی کرنے کا کوئی اسلامی ضابطہ اور اصول بتلا سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے یہ تو پتا ہے کہ مسلمان کی اپنے چچا کی اولاد، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، اس سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن والد کے چچا کی اولاد سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اسی طرح میری بیٹی کی میری ساس کے بھتیجوں سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔
سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بہت اہم سوال ہے، اور یہ رشتہ داریوں کا آپس میں سوال ہے کہ یعنی یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کون سے رشتے ایسے ہیں جن سے شادی جائز نہیں، جو حرام ہے، جس کو محرم کہتے ہیں ہم، اور کون سے رشتے ایسے ہیں جن سے شادی جائز ہے یعنی نامحرم ہیں۔ تو یہ محرم اور نامحرم کی اصطلاح بھی قرآن سے ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے کے آخر میں یہ آیت 2 جگہ ہے، یہ سب سے تفصیلی آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے محرمات کا بیان فرمایا ہے، کن عورتوں سے نکاح جائز نہیں۔ وہ 7 کیٹیگریز ہیں، ان میں پہلے آیت پڑھتا ہوں، پھر وہ کیٹیگریز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آخر میں ان کے سوال کا جواب۔ سبحان اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ امہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن۔ آگے تو پہلے تو اللہ نے فرمایا تمہاری مائیں، اور ماؤں سے مراد ہے ماں، دادی، نانی، پرنانی، پردادی، یہ وبناتکم تمہاری بیٹیاں، اور بیٹیوں سے مراد ہے بیٹی، پوتی، نواسی، پرنواسی، نیچے تک۔ اس کو اچھا معاف کیجئے گا آپ کی بات، ماؤں میں سوتیلی ماں بھی شامل ہے؟ سوتیلی ماں بھی شامل ہے، یہ آگے آ رہا ہے قرآن مجید میں۔ اچھا آگے آ رہا ہے، جس میں وہ عورتیں جن کے ساتھ تمہارے باپوں نے شادی کی ہو، ٹھیک، تو اگر کسی کا والد دوسری شادی کرتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ رخصتی بھی ہو جاتی ہے تو وہ بھی ماؤں میں شامل ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ان سے زندگی بھر نکاح نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا وَأَخَوَاتُكُمْ تمہاری بہنیں، اب بہنوں میں باپ جائی بہن بھی آ گئی، ماں جائی بہن بھی آ گئی، اور حقیقی بہن بھی آ گئی۔ میری وہ بہن جس میں جو اکثر ہے کہ میری ماں اور باپ اس کا بھی ایک ہے، میری وہ بہن کہ ہم دونوں کا باپ ایک ہے، میری وہ بہن کہ ہم دونوں کی ماں ایک ہے، یہ تینوں قسم کی بہنیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی قسم کی بہن جس کو آخر میں آ رہا ہے رضائی بہن، جس کے ساتھ اس میں تفصیل کرتا ہوں رضائی کی کیا تفصیل ہے۔ وَعَمَّاتُكُمْ تمہاری پھپھیاں، اب پھپھیوں میں میرے دادا کی بیٹیاں بھی آ گئیں، میرے نانا نانی کی بیٹیاں بھی آ گئیں، میرے پر دادا پر نانی کی بیٹیاں بھی آ گئیں، وہ سب پھپھی، یعنی میری پھپھی، میرے والد کی پھپھی، میری والدہ کی پھپھی، یہ ساری پھپھیاں جو ہیں ان سب سے بھی نہیں ہوتی ہیں۔ وَخَالَاتُكُمْ میری خالائیں، تو میری حقیقی خالہ بھی آ گئی، میرے والد میری والدہ کی خالائیں بھی آ گئیں، یہ ساری خالائیں، اور وہ پھر وہی وہ خالہ چاہے باپ جائی ہو، ماں جائی ہو، یا حقیقی خالہ ہو، وہ تینوں سے نکاح جائز نہیں، وہ محرم ہے۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ بھتیجیاں اور بھانجیاں ساری آ گئیں، تو میرے بھائی کی بیٹیاں یہ بھی آ گئیں، میرے بیٹے کی بھانجیاں، میرے بیٹے کی بھتیجیاں، میری بیٹی کی بھانجیاں، میری بیٹی کی بھتیجیاں، ان ساری بھی آ گئیں، محرم میں آ گئیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنْ، تو یہ فرمایا کہ وہی جو بات آئی تھی کہ میرے والد نے جس سے شادی کی ہے ان کی بھی ان سے بھی رشتہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اب میری سوتیلی ماں بن چکی ہے، لیکن اب وہ محرم ہو چکی ہے۔ ٹھیک، اور یہ ربیبہ، وہ جس کو میرے باپ نے پالا ہے یا ماں نے پالا ہے، یعنی میری باپ شریک بہن ہے یا میری ماں شریک بہن ہے، اس سے بھی جائز نہیں ہے۔ ایک چیز ہے، یہ تو ہو گئے نسبی رشتے، جو 7 کیٹیگریاں ہو گئی، جو خون کے رشتے ہیں، جو خون سے ولادت کی وجہ سے ماں، دادی، نانی اوپر تک، اور بیٹا، بیٹی، بیٹی پوتی نیچے تک، اور رائٹ لیفٹ یہ، اور اوپر سے رائٹ لیفٹ، یعنی میرے باپ اور میری ماں کی بہنیں اور میری بہنیں، یہ تو جائز نہیں ہیں۔ اچھا، اب اس میں سے نکل کیا گیا؟ وہ نکل گیا کہ جو میرے کزنز ہیں، کزنز جو ہیں وہ محرم نہیں ہیں، تو ان سے شادی جائز ہے۔ تو جو میرے ڈائریکٹ کزنز ہیں ان سے شادی جائز ہے، تو اس کا مطلب وہ محرم نہیں ہے، شادی جائز ہے۔ اچھا، اب آ گیا ہم رضائی رشتے لے لیتے ہیں۔ اس سے پہلے تاکہ اس سے کہ ہم مزید کھولیں اس بات کو، ساس سسر، یہ اب ہو گیا شادی کا رشتہ، تو 3 رشتے ہو گئے جس کی وجہ سے محرم ہوتا ہے۔ ایک تو خون کا رشتہ، اور دوسرا جو نکاح کی وجہ سے محرمات ہوتے ہیں، تو نکاح کی وجہ سے کچھ عارضی حرام ہوتے ہیں، کچھ مستقل، جو مستقل حرام ہوتے ہیں وہ ساس سسر۔ اسی طرح ساس سسر کے لیے ان کا بہو
ایک طرف سے یا داماد دوسری طرف سے، تو وہ ان کے لیے حرام ہو جائیں گے قیامت تک. تک. اچھا، اسی طرح کچھ یہ جو رشتہ ہے، جو چیزیں نکاح کی وجہ سے حلال ہوتی ہے، یحرم من النکاح ما یحرم من النسب یا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، اس میں بیوی کی بہن یہ بھی حرام ہو جاتی ہے، لیکن عارضی، لہٰذا اس کو محرم نہیں کہتے، کیونکہ پردہ تو اس سے ہے. اب یہ بھی بات سمجھے کہ جو محرم ہے ان سے پردہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک محرم کی کیٹیگری ہے جس سے جو عارضی محرم ہے اس لیے سے پردہ بھی ہے. تو جو سالی ہے وہ، یا دوسرا بیوی کی خالہ، بیوی کی پھپھی، اس سے نکاح اس وقت تک جائز نہیں جب تک میرا اپنی بیوی سے نکاح ہے. جب یہ نکاح ختم ہو جاتا ہے تو وہ عارضی ٹیمپریری جو حرمت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو بیوی کی خالہ، بیوی کی پھپھی، بیوی کی بہن سے نکاح اس کے بعد ہو سکتا ہے. تیسرا پھر رضاعت کا آ گیا، ساتھ میں دودھ پینا اس کی وجہ سے جو ہوتا ہے، اور اس میں جس نے دودھ پیا ہے صرف اسی کے اوپر حرام ہوتا ہے، دوسروں پر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کہ اگر میں نے کسی خاتون کا دودھ پیا ہے تو ان خاتون کے سارے ان کی بیٹیاں تو مجھ پر حرام ہو گئیں، لیکن میرے بھائی پر نہیں ہوئی، کیونکہ میرے بھائی نے نہیں پیا. اب ان کے سوال پہ آ جاتے ہیں. انہوں نے ایک تو دو رشتے انہوں نے بتائے تھے کہ ایک تو انہوں نے پوچھا تھا جی چچا کا بیٹا یا بیٹی، اس سے شادی ہو سکتی ہے؟ اس سے ہو سکتی ہے کیونکہ وہ چچا کا کزن ہے. ٹھیک ہے، چچا کا بیٹا تو کزن ہے میرا، اس سے شادی ہو سکتی ہے. اچھا، دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ یعنی اسی میں جو شامل ہے کہ والد کے چچا کی اولاد سے بطریقہ اولا ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے کیونکہ والد کے چچا کی اولاد ہے، یعنی والد کے کزن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح میری بیٹی کی شادی میری ساس کے بھتیجوں سے ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتی ہے، ہو سکتی اس میں ہے. کوئی حرج کی بات نہیں. ساس سے شادی حرام ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ساس سے، لیکن ان کے بھتیجوں سے تو حرام نہیں ہے، وہ ہو سکتی ہے. ٹھیک، دور کا رشتہ ہے، کوئی خونی رشتہ اور نکاح کا وہ رشتہ نہیں ہے جو نسب کو حرام کرتا ہو. اچھا، یہ ہم نے اصول بیان کر دیا نا. اب اگر کوئی کمپلیکس ایشو آئے تو پھر اب آپ کو کسی مفتی سے پوچھنا چاہیے. ٹھیک، یہ آپ اصول سمجھ لیں تو اس وقت ایگزیکٹ سچویشن آپ پوچھ لیں تو آپ کو ذرا واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ سب آپ نے بیان فرما جی ہاں. دی، بالکل کلیئر جی یہ بالکل. بات ہو گئی ہے. اس کے اچھا، علاوہ یہ اسلام کے ان قوانین میں ہے جو دنیا میں کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے. جی یعنی دنیا جو ہے انسیسٹ کو غلط تو سمجھتی ہے، یعنی محرم رشتہ داروں میں شادی، لیکن آگے ان کو بولیں کوئی بیس کیا ہے آپ کے پاس، کوئی بیس نہیں ہے ان کے پاس. کل کو وہ بولتے ہیں حلال ہے تو وہ حلال بھی ہو جائے گا، ان کے یہاں اس کی بیس نہیں ہے. شریعت نے ان سب چیزوں کے بڑے ایگزیکٹ سائنٹیفک پیمانے اور اصول ایسے بتائے ہیں کہ اس کے اندر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ کا اصول فلاں جگہ ٹوٹ رہا ہے، فلاں جگہ ٹوٹ رہا ہے. سبحان اللہ. اور یہ ایسی باتیں ہیں جو قرآن مجید نے خود تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں، اس کی جزیات تک. اور اس سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ رشتوں کی اہمیت کیا ہے. نمبر 2، رشتوں کو یاد رکھنے کی اہمیت کیا ہے. اور یہ وہ چیزیں جو اسلام کے امتیازات میں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ محرم، غیر محرم جی وغیرہ وغیرہ، کہاں شادی ہو سکتی ہے، کہاں نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے فرمایا، جو وراثت کے اصول ہمارے پاس ہیں یہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے ہم پر. عبد القیوم صاحب کا سوال ہے گجرانوالہ سے کہ زکوٰۃ کا حساب کیسے لگایا جائے گا مفتی صاحب؟ کیا نصاب کے لیے چاندی کا ریٹ لگایا جائے گا یا سونے کا؟ اچھا، ایک بڑا سوال ہے، اس کے موٹے اصول میں عرض کر دیتا ہوں کیونکہ یہ سب کو پالا پڑتا رہتا ہے. 3-4 اسٹیپ موٹے موٹے بیان کرتا ہوں. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین توجہ کرے ہوں گے کیونکہ یہ ہمارے اسلام کا دوسرا یا تیسرا رکن ہے، 5 رکنوں میں ہے اہم. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ زکوٰۃ پیئر بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے. تو 2 کیٹیگریز ہیں. آپ ایلیجیبل فار زکوٰۃ ہوں گے، آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. دوسری کیٹیگری ہے آپ کو زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور کبھی کبھی آپ تیسری کیٹیگری میں ہو سکتے ہیں کہ نہ آپ کو دینا فرض ہے نہ آپ لے سکتے ہیں. تو 2 کیٹیگری ہم موٹی کر لیتے ہیں. آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں، لینے والے ہیں. اگر دینے والے ہیں تو آپ کے پاس جو اسٹینڈرڈ آف زکوٰۃ ہے، نصاب جس کو کہتے ہیں، اتنے پیسے ہونا چاہیے پورا 1 سال. اور اتنے پیسے جب آپ کے پاس ہو جائیں گے اور وہ 1 سال تک، تقریباً سال کے اکثر حصہ آپ کے پاس رہیں گے، تو وہ سال جب ختم ہوگا تو ناؤ یو آر اے زکوٰۃ پیئر. اب آپ نے وہ ڈیٹ یاد کر لینی ہے جس ڈیٹ کو آپ کے پاس اتنے پیسے آئے تھے جس سے آپ زکوٰۃ پیئر بنتے ہیں. وہ سٹینڈرڈ شریعت نے 2 سٹینڈرڈ ہیں، گولڈ سٹینڈرڈ ایک
سلور سٹینڈرڈ، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی. لیکن اکثر امت کے فقہاء نے لکھا ہے ہم وہ سٹینڈرڈ لیں گے جس میں غریبوں کا فائدہ زیادہ ہے. تو وہ ظاہر ہے سلور کا ریٹ کم ہے تو سلور کا ریٹ لگاتے ہیں. جیسے 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ تو 1 تولہ جو ہے نا 2,500 کا ہے، کل میں نے دیکھا تھا، اور اس کے حساب سے کوئی 1,30,000 روپے بنتا ہے. اب کسی کے پاس اگر 1,30,000 روپے زائد ہیں خرچوں سے، کیش میں 4 چیزیں ملا کے، کیش، سونا، چاندی اور اس کی انوینٹری، مال تجارت، یہ 4 ان کو ہم کہتے ہیں اموال زکوٰۃ، the assets of زکوٰۃ. ان چاروں کو ملا کر اگر اس کے پاس 1,30,000 روپے آ گیا اور اس پر 1 سال گزر گیا، now he is a زکوٰۃ پہ، اب اس کو زکوٰۃ دینی ہے. اب کرنا کیا ہے؟ اب لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم روزانہ کا حساب کریں، آج میرے پاس 10,000 آ گئے، اگلے مہینے 20,000 آ گئے، پھر چلے گئے. نہیں بھی ایسا نہیں کرنا. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس فرض کریں 1 اگست کو 1,30,000 آئے. اب اگلے سال 1 اگست کو اگر آپ کے پاس 1,30,000 اس سے زیادہ ہے تو آپ زکوٰۃ پہ رہے. اب آپ ہر سال زکوٰۃ کا حساب کریں گے 1 اگست کو. اچھا، پریفریبلی اسلامی تاریخ میں کرنا چاہیے، پہلی شوال جو بھی ہے. اگر آپ اسلامی تاریخ میں نہیں کر سکتے، آپ کی کمپنی کی کلوزنگ وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو پھر زکوٰۃ 2.5% ہوتی ہے، آپ 2.6% کیلکولیٹ کریں. کیونکہ جو شمسی سال ہوتا ہے، جو گریگورین کیلنڈر ہے، وہ بڑا ہوتا ہے لونر کیلنڈر سے، تو فرق آیا تھا. اس لیے علماء نے کہا پھر آسان طریقہ ہے آپ 2.5% کی بجائے 2.6% کیلکولیٹ کریں. تو ہم سمجھتے ہیں چلے شوال کو لے لیں، پہلی شوال کو آپ کرتے ہیں، پہلی رمضان کو اکثر لوگ کرتے ہیں. تو اب آپ نے اس دن کیلکولیٹ کرنا ہے 4 مال. وہی میرے پاس کیش کتنا ہے، کیش مینز لیکویڈیٹی، سٹاکس، بانڈز، شیئرز، سیکیورٹیز اور ریسیویبلز، جو میں نے کسی سے قرضہ لینا ہے یا کریڈٹ کے پیسے پر میں نے بیچا ہے، لینا ہے، یہ سارا آپ کا کیش میں آئے گا، لیکویڈیٹی. نمبر 2 گولڈ، اور گولڈ کا مارکیٹ ریٹ اس دن کا آپ لے لیں گے. سلور جو آپ کے پاس ہے، خواتین کے لیے خاص طور پہ سونا چاندی ہوتا ہے، اس دن کا ریٹ لے لیں گے آپ. اور جو مال تجارت آپ کی گودام میں انوینٹری پڑی ہے جو آپ کو بیچنی ہے، اس کا بھی مارکیٹ ریٹ اس دن کا لے کر لاک کر دیں گے. یہ آپ کا زکوٰۃ کلوزنگ کا دن ہے. اس دن آپ نے ساری کیلکولیشن کر لی اور کیلکولیشن کر کے طے کر لیا سونے کا ریٹ یہ تھا، چاندی کا یہ تھا، میری زکوٰۃ بن رہی ہے 10 لاکھ روپے، بس یہ لاک کر دی. اب سارا سال آپ دیتے رہے، کوشش کریں 1 سال کے اندر پورا کر لیں تو آپ زکوٰۃ دیں. اب جو انہوں نے سوال کیا وہ میں نے بیچ میں جواب بھی دے دیا کہ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے چاندی کا معیار دیکھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ رکھی ہے کہ اگر سونے کا معیار لیں گے پھر تو زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی. سونا آج 2 لاکھ سے اوپر ہے تو تقریباً اس کا مطلب ہے 15 لاکھ روپے جس کے پاس اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی. تو ایک بڑے طبقے پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی جو مالدار ہے، اور غریبوں کو زکوٰۃ کم ملے گی. اسی وجہ سے چاندی کا نصاب رکھا جاتا ہے زکوٰۃ کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کلیئر کہ چاندی کا نصاب لیا جائے گا. منگنی سے پہلے کے مراحل کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ یعنی کوئی نوجوان کسی کو لڑکی والوں کی طرف رشتہ طلب کرنے کے لیے بھیجے، اور اگر لڑکی اور لڑکی والوں کی جانب سے حامی بھر لی جائے تو اس کے بعد کیا مرحلہ ہوتا ہے؟ مثلاً حق مہر اور خاوند سے مطلوب دیگر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ کیا یہ مسنون ہے کہ حق مہر کی رقم مقرر کرتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھیں؟ منگنی اور رخصتی کے لیے الگ الگ مخصوص لباس، کیا یہ بھی سنت ہے یا مسنون کوئی اور لباس ہے؟ یہ ہیں شمائلہ. اچھا، یہ انہوں نے بڑا اچھا ڈیٹیل میں سوال کر لیا. اچھا ہوا. یہ بڑا اس کی عجیب وجہ یہ ہے سوال کہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو دین کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو رسم بنا دیتے ہیں. جی. تو جو کوئی شرعی فریضہ ہوتا ہے اس کی روح اور اسپرٹ ختم ہو جاتا ہے، اور لوگ فضول یا فرسودہ قسم کی رسومات میں جو انہوں نے کسی غیر مذہب سے، ہندوؤں سے یا عیسائیوں سے لی ہوتی ہے یا اپنے کلچر سے لی ہوتی ہے، اس کو بس وہ بنا کے وہ دین ڈائلوٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں ضروری یہ بات ہے، ایک بڑے امام ہیں، ان کی کتاب ہے سنت کے اوپر، بڑی مشہور، الاعلام کے نام سے. تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جب بھی کوئی بدعت کرے گا ایک سنت چھوٹے گی. جب بھی آپ کوئی غلط طریقہ کریں گے، رسم کریں گے، سنت چھوٹ رہی ہوگی. اور اگر آپ، کیونکہ ہر موقع پر ایک ہی کام ہو سکتا ہے، اور اگر آپ اس موقع کی سنت کریں گے تو بدعت چھوٹ رہی ہوگی، رسم چھوٹ رہی ہوگی. تو ہمیں پتا ہونا جی سنت طریقہ کیا ہے. تو میں عرض کر دیتا ہوں، کافی ساری باتیں موٹی موٹی عرض کر دیتے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ منگنی جو ہے اس کا صرف یہ ہے کہ پیغام نکاح ہے، اور یہ قرآن مجید میں بھی
اس کا تذکرہ آیا کہ جب ایک عورت کی شادی ہو جائے تو اس کو پیغام نکاح اس وقت تک نہ بھیجو جب تک کہ اس کی عدت پوری نہ ہو جائے. اب پیغام نکاح بھیجنا تو سنت ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی رسومات نہیں ہیں جو ہمارے یہاں آ گئی کہ منگنی کی دعوت کی جائے، پارٹی کی جائے، ضروری انگوٹھی پہنایا جائے اور ایک کپڑے یہ پہنے جائیں، لال پہنے جائیں، پیلے پہنے جائیں، 150 جوڑے لڑکی والے لڑکے والوں کو دے. یہ ساری فرسودہ رسوم ہے. منگنی کا زیادہ سے حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ لڑکی والوں کے یہاں چلے جائیں اور وہ بتا دیں کہ جناب یہ ہم آپ کا رشتہ لے رہے ہیں، لڑکی والے ہاں کر دیں، اور اگر انگوٹھی بھی پہنا لی جائے تو یہ شریعت کے کوئی خلاف نہیں، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایک تھوڑی سی علامت ہے، تو ایسا عرف جو شریعت کے خلاف نہ ہو، ایسا کوئی طریقہ معاشرے کا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم لوگ شادی تقریب کسی طرح کرتے ہیں، شام والے کسی طرح کرتے ہیں، عربی کسی طرح کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اتنی تنگی بھی نہیں ہے جب تک کہ شریعت کے کسی واضح حکم کے خلاف نہ ہو. اچھا، اس کے بعد اب یہ جو مہر کا پوچھ رہے ہیں تو مہر مقرر کرنا ضروری ہے. مہر پر میں تھوڑی سی بات عرض کروں گا کیونکہ اس میں افراط و تفریط بہت زیادہ ہے. دیکھیں، مہر جو ہے وہ نکاح کے بنیادی پیلرز میں ہے، اور مہر جو ہے حدیث کی کتابوں میں پورا باب ہوتا ہے، باب الصداق اس کو کہتے ہیں مہر، اور اس میں بڑی ڈیٹیلز ہیں کہ مہر کتنا ہو، اور کم سے کم مہر کتنا ہو. 10 درہم ہے، وہ 10 درہم بن جائیں گے آپ کے تقریباً 25,000 روپے. 10 درہم چاندی کے بن جائیں گے، تو 10 درہم کم سے کم ہونا چاہیے. اور یہ اصل میں شوہر کی طرف سے لڑکی کی عزت ہے کہ وہ کتنی عزت دے رہا ہے. تو بعض لوگ مہر بہت تھوڑا رکھتے ہیں، بعض کہتے ہیں مہر فاطمی رکھنا ہے، زیادہ رکھنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ مہر اتنا رکھنا چاہیے جو لڑکی والوں کی خاندانی حیثیت ہو. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ شادی کی ایک تقریب پہ انیق صاحب 1 کروڑ روپے خرچہ کر رہے ہیں. جب مہر پوچھو کہہ رہے جی 10,000 روپے رکھا ہے، تو یہ تو ایک مذاق کر رہے ہیں آپ مہر کے ساتھ. مہر شریعت میں مطلوب چیز ہے، وہ اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ کروڑ پتی آدمی ہیں تو آپ کروڑ رکھیں، اگر آپ لکھ پتی آدمی ہیں تو آپ لاکھ رکھیں. تو جو قدر کے ساتھ آپ لڑکی کو دے رہے ہیں یہ مہر دینا چاہیے اور اچھا رکھنا چاہیے. ایک مرتبہ بڑا اچھا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ممبر پہ اعلان فرمایا جب فاروق اعظم خلیفہ تھے، اور نے فرمایا الا لا تغالوا فی المہر، مہر تم لوگ زیادہ دے رہے ہو، زیادہ نہ کرو. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ مہر بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں تو نکاح مشکل ہو جاتا ہے، اور شریعت کا مزاج یہ نکاح آسان ہونا چاہیے. تو بہت زیادہ مہنگا بھی نہیں کرنا چاہیے، لڑکے والوں پہ بوجھ آ جاتا ہے. تو ایک عورت کھڑی ہوئی اور اب حضرت عمر نے فرمایا جو مہر زیادہ دے گا ہم اسے واپس لے لیں گے. تو ایک عورت کھڑی، کہا امیر المؤمنین آپ واپس نہیں لے سکتے. عورت امیر المؤمنین کو کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے، اور یہ مزاج تھا مدینہ کا کہ کوئی عورت، کوئی عام آدمی امیر المؤمنین پہ اعتراض کرتا تھا، اور اگر ان کی بات غلط ہوتی تھی وہ مان لیتے تھے. اور اگر دلیل قرآن سے آئے تو کانا وقافا عند کتاب اللہ. عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جب کوئی قرآن پڑھ جائے تو پانی ہو جاتے تھے، بالکل چپ کر جاتے تھے، جہاں وہیں رک جاتے تھے. لیکن یہ اسلامک اسٹیٹ کا ایک ماحول تھا کہ ہر ایک اعتراض کر سکتا تھا، اور حاکم پھندے پہ لٹکا ہوتا تھا. تو اور جمعے میں عورتیں بھی آتی تھی پیچھے کی طرف جو خاص خطاب تھے. تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاحُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے مہر میں ایک خزانہ بھی دے دیا تم واپس نہیں لے سکتے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں واپس لیں گے؟ حضرت عمر نے کہا کہ عمر نے غلط کہا، عورت نے سچ کہا، واپس ہم نہیں لے سکتے. بہرحال وہ ترغیب اپنی جگہ برقرار ہے کہ زیادہ نہ کرو. تو دونوں طرف سے ظلم نہ ہو، نہ لڑکے والوں پر بوجھ ہو، نہ لڑکی والوں پر. اور ایسے ہمارے پاکستان میں جو میں دیکھتا ہوں مہر بہت کم رکھا ہے. کہ پی کے میں دیکھ رہا تھا رواج یہ ہے کہ وہاں مہر بہت زیادہ رکھا جاتا ہے تو وہاں لڑکے والے پس جاتے ہیں. یہ دونوں طریقے غلط ہیں. مہر جو ہے وہ عورت کی ملکیت ہے. ایک اس میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ مہر جو ہے وہ لڑکی والے کے والدین کھا جاتے ہیں. بھائی وہ لڑکی کی ملکیت ہے، اس کو اب کرے لڑکی کیا کرے گی؟ بھائی وہ نالی میں ڈال دے، اس کا کام ہے، آپ کا ہے نہیں. اس کی جو مرضی کرے، آپ کو اس کو دینا ضروری ہے. بعض جگہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں مہر معجل 10,000 روپے، مہر معجل 5 لاکھ روپے جو بعد میں دیں گے. اب بولو کب دیں گے؟ کہا پتہ نہیں کب دیں گے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ میں آپ کو بولوں انیق صاحب آپ اپنی گاڑی بیچ دیں، میں آپ کو 10 لاکھ دوں گا. آپ بولو کب دیں گے؟ میں جب میری مرضی ہو دے دوں گا. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے، یہ معاہدہ ہو رہا ہے، دس اے کانٹریکٹ. تو آپ کو طے کرنا ضروری ہے کہ میں آج دے رہا ہوں. اچھا اگر میں ڈیفرڈ دوں گا تو بتائیں، میں 6 مہینے بعد دوں گا، ڈیٹ لکھیں، اور اس ڈیٹ میں لڑکی کو مانگنے کا حق ہوگا. میرا مہر نکالو بھائی، تم نے میرے پیسے دینے. اس کو کوئی وہ نہ سمجھا جائے کہ لڑکا لڑکی پر احسان کرے. کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ حق ہے جو لڑکی کو دیا جائے گا. اس کے بعد جو انہوں نے رسومات لکھی کہ منگنی کرتے وقت یا مہر دیتے وقت الحمدللہ پڑھنا،
بسم اللہ پڑھنا، لال پیلا جوڑا پہنانا، یہ ہندوؤں کے طریقے ہیں. ایسی رسومات سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. سب سے زیادہ غلط رسومات جو مسلمان کرتے ہیں خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں، وہ دو موقع پہ کرتے ہیں. ایک خوشی کے موقع پر، ایک غمی کے موقع، ایک شادی کے موقع پر، ایک جب مرگ ہوتے ہے کسی کے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سنت طریقے سے ناواقف ہوتے ہیں کہ اس موقع کی سنت کیا ہے. تو اس پروگرام، اس جواب سوال میں تو میں پوری تفصیل نہیں بیان کر سکتا. اس چیز کو آپ خود پڑھیں، علماء سے پوچھیں جب بھی خوشی غمی ہو، اور کوشش کریں شادی سنت کے مطابق کریں، تو آپ کی شادی اور ہمیشہ کی زندگیاں خوشیاں ہی خوشیوں سے بھرپور ہوگی انشاءاللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کا ایک سوال اور ہے، وہ یہ کہ منگنی اور رخصتی کے لیے الگ الگ مخصوص لباس، کیا یہ بھی سنت ہے؟ نہیں، یہ بالکل سنت نہیں. میں نے عرض کیا لال پیلا لباس پہننا، کوئی لباس خاص کرنا، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. اور یہ شادی کو مشکل بنانے والی بات ہے. جو بھی چیز شادی کو مشکل بنائے، فضول کے خرچے زیادہ کرے، وہ شریعت میں ممنوع ہے، بعض دفعہ حرام ہے. کیونکہ اس سے جتنی شادی مشکل ہوگی اتنی بے حیائی بڑھے گی. تو کوئی مخصوص لباس نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی مخصوص لباس نہیں بنا لینا چاہیے، کوئی اپنے کلچر کا حصہ. ڈاکٹر سلیم صاحب ہیں، وہ ان کا سوال بڑا علمی سوال ہے، اور ذرا لیکن میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ہمارے محلے میں ایک پروفیسر صاحب کا کہنا ہے کہ اکثر حدیث خبر واحد اور ظنی ہیں، لہٰذا دین صرف قرآن سے ہی سیکھنا چاہیے. ایک تو آپ ذرا خبر واحد کو ذرا کھول دیجئے گا، اور پھر یہ کہ حسبنا کتاب اللہ، اس پر ذرا کچھ بات جو یہ فرما رہے ہیں تھوڑا سا اس کو آسان کر دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے، اور بہت بنیادی، یعنی دین کی بنیادیں کھودنے والی، ختم کرنے والی کنفیوژن ہے، جو بعض لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے رکھتے ہیں. اور یہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دین یا اسلام باقاعدہ اساتذہ سے نہیں پڑھا ہوتا. اور دنیا کا کوئی بھی فیلڈ، اور دنیا کی کوئی بھی اگر آپ سائنس، وہ بغیر اس کی ڈگری کے نہ پڑھیں کوئی آدمی اس کو مانتا نہیں ہے. کوئی آدمی کہے کہ میں انجینئر ہوں، وہ بولے بھائی جان کہاں سے بن گئے؟ میں نے گھر بنوانا ہے. وہ بولے بھائی میں کتابیں پڑھ کے بن گیا ہوں. کیا آپ ان سے گھر بنوائیں گے؟ کوئی صاحب بولے کہ جناب میں ڈاکٹر ہوں اور میں برین سرجن ہوں، آپ کے دماغ کا علاج کرتا ہوں، اور بولے بھائی کہاں سے پڑھا؟ کہا میں کتابیں پڑھ کے بن گیا ہوں. تو پھر آپ کے دماغ میں مسئلہ ہوگا اگر آپ ان سے علاج کروا لیں. اسی طرح لیکن دین کو ہم نے اتنا ہلکا سمجھا ہے کہ کوئی صاحب انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، فزکس کے پروفیسر ہوں، جنرل صاحب ہوں، وہ جب ریٹائر ہو جائیں وہ 4 کتابیں پڑھ کے وہ بولتے ہیں میں دین کا ماہر ہوں. اور ایسا ماہر ہوں کہ 1400 سال میں جو بڑے بڑے علماء نے ساری خدمت کی ہے ان کو نہیں پتا تھا، مجھے پتا تھا. یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے. یہ بات ہی کافی ہمیں سمجھنے کے لیے. تو آپ کو کوئی باسند عالم جس کی علماء میں اہمیت ہو، کسی فیلڈ کے ماہر کا پتہ اس طرح لگتا ہے کہ اس فیلڈ کے ماہرین اس کو کیا سمجھتے ہیں، تو وہ ایسی بات نہیں کرے گا. اب ہم آ جاتے ہیں اس کنفیوژن کی طرف. دیکھیں دین جو نام ہے وہ کتاب اللہ اور سنت کا نام ہے. پوری قرآن بھرا پڑا ہے اس سے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور بعض لوگ اس پہ عجیب عجیب مغالطے ڈالتے ہیں، وہ ان کو عربی کی بنیاد نہیں پتہ ہوتی. کہتے ہیں ہاں اصل میں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول ایک ہی بات ہے. میں بولوں خالد صاحب آئے اور عامر صاحب آئے، آپ بولیں دونوں ایک ہی صاحب ہے، ایک صاحب کیسے ہو گئے؟ یہ اور واو کا یا اینڈ کا جو لفظ ہے کسی بھی زبان میں، یہ تقاضا کرتا ہے دو چیزوں کا الگ الگ ہونا. دس از دا بیسک رول آف اینی لینگویج، لنگوسٹک رول ہے. تو اللہ جب قرآن میں فرما رہے اطیعوا اللہ، اللہ فرمانے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آپ بولو نماز اور زکوٰۃ ایک ہی بات ہے. بھئی نہیں، واو ہے بیچ میں، الگ ہے. اچھا اسی طرح اللہ نے فرمایا یہ تو حد ہی کر دی نا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر. میرے نبی آپ کی قسم، کیا قسم کر، آپ کی قسم، آپ کے رب کی قسم، یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ایمان والے یہاں تک کہ آپ کو اپنے ہر فیصلے میں حاکم نہ بنائیں، اور جو آپ فیصلہ کر دیں دل میں کوئی تنگی بھی نہ ہو. یعنی دل میں تنگی آنے سے بھی ایمان ختم ہو جاتے ہیں کسی ایک سنت پر. اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بھی ہٹا دیا، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر ان محمد کی اطاعت کرو گے تب ہی ہدایت پر آ سکتے ہو. آیت میں حصر ہے.
یعنی یہاں یہ نہیں کہا جا رہا قرآن اللہ کی اطاعت نبی کی اطاعت ہے، یہاں الٹا کہا جا رہا ہے نبی کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہے، صرف اللہ کی اطاعت تم کر ہی نہیں سکتے، نبی کی اطاعت۔ تو پورا قرآن جو ہے اس پہ بھرا پڑا ہے، قرآن میں اشارے، واقعات، سورہ تحریم میں ایسے واقعات جس میں حدیث کی طرف واضح اشارہ ہے، اور حدیث کا منکر سنت کا منکر۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ بار بار قرآن میں کہے کہ نبی کی اطاعت کرو نبی، اور اللہ تعالیٰ بتائے نہ کیسے اطاعت کرنی ہے۔ اب یہ اطاعت ہمیں پتہ ہے کہ صحابہ کو اللہ کے نبی نے باتیں فرمائیں، اور صحابہ نے آگے نقل در نقل کی، عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے پاس انیق صاحب یہ جو سائنس ہے حدیث کے راویوں کی، یہ ایسا علم ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ دنیا میں کسی ایک آدمی نے شروع کی 4 صدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک روایت بیان کی ہے، اس آدمی کی پوری بائیوگرافی 5 8 10 حوالوں سے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ آدمی سچ بولتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، کیا تھا، تاکہ پتہ کرنے کے لیے کہ اگر یہ آدمی جھوٹ بولتا تھا یا اس کا حافظہ خراب تھا تو اس کی حدیث ہم نے لینی نہیں ہے۔ اتنی دقیق، اتنی باریکی دنیا میں آج تک ساری سائنسز کے ڈیولپ ہونے کے باوجود کسی ایک آدمی کی بات کو اتھنٹیکیٹ کرنے کے لیے دنیا میں اس کے بعد کوئی اس کے قریب بھی نظام نہیں ہے۔ حدیث سائنس اتنی سٹرونگ ہے۔ پھر دین کی ساری جو بنیادیں ہیں وہ تو حدیث میں۔ آپ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیا نماز کا طریقہ قرآن میں ہے؟ آتوا الزکوٰۃ، ابھی پچھلے سوال میں ہم نے زکوٰۃ پر بات کی، کہ زکوٰۃ کا طریقہ قرآن میں ہے؟ اچھا جی، کتب علیکم الصیام، روزہ رکھو، کیا روزے کے سارے مسائل قرآن میں ہیں؟ اور جناب نکاح، طلاق، عدت، خرید و فروخت، اجارہ، کرایہ، حکومت، یہ تو ہے ہی نہیں قرآن میں۔ قرآن میں اس کے اصول ہے، سارا حدیث میں، اور پھر حدیث سے، قرآن حدیث سے فقہائے امت نے، مسلم جورسٹ جو تھے انہوں نے ایکسٹریکشن کیا۔ تو اصل میں جو لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ یا نہ سمجھ میں یہ اصل میں دین کی بنیادوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تو نماز ہی نہیں پڑھ سکے گا جو آدمی یہ کام کرے۔ اچھا، ایک میرے پر بڑی زبردست ڈسکوری ہوئی جب میں پڑھنے گیا۔ میں ہی سمجھتا تھا کہ حدیث کا انکار کرنے والے ہمارے ہندوستان کے اور کچھ عرب کے، مصر کے طہ حسین وغیرہ یہ لوگ ہیں، انہوں نے اس کی ابتدا کی۔ وہاں جا کے مجھے پتہ لگا کہ بھائی انہوں نے نہیں کی، وہ تو گولڈ ظاہر نے اور ان کے جو مستشرق، جو اورینٹلسٹ، یعنی جو یہودی پروفیسرز جو اسلام کا مطالعہ کر کے پھر اسلام پہ تنقید کرتے تھے، انہوں نے آئیڈیالوجی نکالی۔ تو گولڈ ظاہر اس کا بانی ہے، اور یہ جو ہمارے پروفیسر بنے پھر رہے ہیں نا حضرات کہ ہم یہ بڑا ایک نیا فلسفہ لا رہے ہیں کہ حدیث کچھ نہیں ہوتی، انہوں نے ان یہودی پروفیسر سے لیا ہے۔ تو وہی وہاں انہوں نے بتایا، ہم نے پھر پڑھا ڈیٹیل سے کہ انہوں نے یہ بنیاد رکھی، اور انہوں نے ان یہودی پروفیسر سے متاثر ہو کے یہ نظریہ قائم کیا کہ حدیث کچھ نہیں ہوتی۔ تو ان حضرات کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جی، اس پر جو غیر مسلم ہیں مستشرقین وہ اب بھی کام کر رہے ہیں، اب بھی کتابیں آ رہی ہیں۔ باخ ایک بہت بڑا رائٹر ہے، اس نے بھی بڑی موٹی کتاب لکھی ہے اس حدیث کی کے مقام کے حوالے سے، مشکوک بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ تو غیر مسلم مستشرقین کی بات ہو رہی ہے نا، ہم تو کیا مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے جب کوئی مسلمان، جیسے یہ سوال آیا، یہ ایک ضمنی چیز ہے، اور خبر واحد، میں نے عرض کیا تھا خبر واحد کو بھی ذرا کھول دیجئے۔ ہم مسلمانوں کے اندر جو حدیث کو ضمنی، قیاسی چیز، ارے جناب یہ 250 سال کے بعد اس کو جمع کیا گیا، 250 سال بعد۔ اچھا، وہی جیسا آپ نے بات فرمائی نا کہ لوگ تحقیق نہیں کرتے اور سنی سنائی باتیں لے لیتے ہیں۔ اگر حدیث اور سنت کو ہٹا دیا جائے تو کیا قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے؟ کیا دین سمجھ میں آ سکتا ہے؟ اور یہ قرآن بھی ایک طرح سے حدیث رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ ہی نے فرمائے نا کہ دیکھو یہ قرآن میں رکھو، اور یہ حدیث قدسی ہے، بلکہ یہ حدیث قدسی ہے، یہ قرآن ہے، اور یہ میرے فرمودات ہیں۔ اللہ اکبر۔ جرح و تعدیل کے حوالے سے آپ نے جو بات فرمائی، اسماء و رجال کے حوالے سے، یعنی کتنی ہمارے اسلاف کی کتنی قربانیاں ہیں، اس کو یعنی پس پش ڈال دیا جائے۔ اور دین کل نہیں آیا، یہ ایک تواتر سے چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ ورثہ ہے۔ ارشاد سر۔ ہاں، خبر واحد کا آپ نے کہا، میں ذرا ایکسپلین کر دوں، کیونکہ حدیث سائنسز بہت زیادہ
اسلامک سائنسز میں موسٹ کمپلیکس سائنسز ہیں، کیونکہ آپ اندازہ کریں نا کہ اتنے ہزاروں لوگوں کی بایوگرافی اور ان کو چھاننا اور اس میں سب کی، ارے بہت بڑا کام ہے. اور بہت سے آپ نام کسی اسلامک لائبریری میں جا کے دیکھیں نا، ہم تو اپنی ہیریٹیج سے ناواقف ہیں نا. جی ہم تو شیکسپیئر کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اور ادھر ادھر لائبریری. آپ ذرا اسلامک لائبریری میں جائیں تو جی آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، کتنا بڑا سرمایہ ہے. خبر واحد اصل میں حدیث کی ایک قسم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ 30-40 لوگوں نے بات سنی، پہ 30-40 لوگوں کو سنائی. یہ بہت ہائی گریڈ کی حدیث ہوتی ہے، متواتر کہتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ 8-10 لوگوں نے سنی، 8-10 لوگوں نے 8-10 لوگوں کو بتائی، یہ ذرا خبر مشہور ہوتی ہے. دوسری جو غالب ہے وہ یہ کہ رسول اللہ سے 1, 2 یا 3 صحابہ نے سنی، انہوں نے آگے 1, 2 یا 3 لوگوں کو بتائی، انہوں نے 2, 3, 4 لوگوں کو بتائی. اس کو کہتے ہیں خبر واحد. غالب جو حدیثیں ہیں وہ خبر واحد ہیں. اچھا، اب ہم اپنے معاشرے میں کیا کرتے ہیں؟ اگر مجھے ایک بات انیک صاحب بتائیں بڑی ریلائبل کہ جناب یہ میں آپ سے راستہ پوچھوں، آپ مجھے بتائیں صدر کا راستہ یہ. اب میں انہوں نے جناب مجھے 10 آدمی نہیں بتائیں گے نا، میں نہیں مانوں گا. تو کیا ہے بھائی آپ کو ایک معتبر آدمی نے بتایا، آپ مان لیں. 2 نے بتا دیا تو بہت اعتبار ہے. تو اور وہ معتبر بھی صحابی ہو، تابعی ہو، تقویٰ کا پہاڑ ہو، جس کی پوری چھان بین اس سے بڑے علماء نے کی ہو، تو اور اس کی تائیدات بھی قرآن و حدیث سے ہو رہی ہو، اور وہ قرآن کے کسی حکم کے متصادم بھی نہ ہو، شاذ بھی نہ ہو، دوسری حدیثوں کے خلاف بھی نہ ہو، تو خبر واحد جو ہے وہ موسٹ اوتھنٹک ہے، ریلائبل ہے. اس کو ظنی کہا گیا متواتر کے مقابلے، کہ متواتر جو ہے وہ 100% کنفرم ہے. اور خبر واحد کے بارے میں بعض خبر واحد 95% کنفرم ہے، بعض 90%، بعض 80%. تو کیا ہم لوگ بھی ساری دنیا کے فیصلے اپنے بڑے بڑے اس پہ نہیں کرتے کہ کوئی خبر 70-80% کنفرم اسی پر کرتے ہیں، 100% کون کنفرم کرتے ہیں؟ جی ہاں. تو اسی طرح یہ وہ سائنس ہے جو اس طرح بنائی گئی ہے. اور اس طرح حدیث کی مختلف قسمیں بھی ہیں. تو مفتی صاحب ایک بات اور واضح کر دیجئے، آج آپ ہمیں نصیب ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف نہیں ہوتی، راوی ضعیف ہوتا ہے. ارشاد ذرا سے آسان کر. اصل میں حدیث کی قسموں میں ہماری کتاب ہے اصول الشاشی، جو ہم 3rd ایئر میں پڑھاتے ہیں. میں کافی دفعہ پڑھا چکا ہوں، اب میرے اسٹوڈنٹس پڑھاتے ہیں. تو اس کے شروع میں حدیث کے باب کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ حدیث کے جو مباحث ہیں اکثر من عدد الرمل والحصا، یہ زمین کے کنکروں سے زیادہ ہیں، اتنے اس کے بھائی. اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ ضعیف، دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ اگر پوری چین میں، جیسے امام مالک نے سنا نافع سے، انہوں نے ابن عمر سے، چین میں 3 آدمی ہیں. صحابی کے بارے میں تو کوئی سوال ہی نہیں، صحابی تو ثقہ ہے. نیچے 2 یا 3 آدمی ہوں گے، امام بخاری تک، امام مالک تک، امام شافعی تک، جنہوں نے حدیث روایت کی، امام ابو داؤد تک. وہ 3-4 آدمی کس درجے کے ہیں؟ اگر ثقہ ہیں زبردست، وہ حدیث صحیح ہے. اگر ان میں کوئی ایک بھی ذرا سا کمزور ہے تو اس کو ہم کہیں گے ضعیف. اس حدیث کو ضعیف کہہ دیں گے. حدیث ضعیف نہیں ہے، وہ چین کمزور ہونی. ممکن ہے اسی حدیث کی ایک دوسری چین ہو جو مضبوط ہے، یہ بھی ہوتا ہے، تو وہ حسن غیری ہو جائے گی. تو ہم کہتے ہیں بھئی حدیث ممکن ہے صحیح ہو، لیکن چونکہ چین میں ویکنس آ گئی، ہم نہیں لیتے اس کو. اور حدیث ضعیف بھی انیق صاحب، جو اکثر محدثین کا رول ہے، حدیث ضعیف سے ہم حکم ثابت نہیں کرتے، کوئی فرض واجب ثابت نہیں کرتے، کوئی مکروہ حرام ثابت. فضائل میں حدیث ضعیف ساری امت میں اکثر جو علماء رہے ہیں وہ لیتے ہیں، الا یہ کہ کوئی بہت زیادہ ویک ہو، بہت خراب آدمی بیچ میں آ گیا ہو تو وہ نہیں لیتے. اس کے بعد پھر موضوع ہوتی ہے جو فیبریکیٹڈ ہوتی ہے، موضوع حدیث کو بالکل نہیں لے جاتا. تو جو ضعیف حدیث بھی ہمارے لوگ سمجھتے ہیں، وہ اس کو بس ضعیف کا مطلب، بہت سارے لوگ میں دیکھتا ہوں کہ اپنے عالم بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ صحیح ضعیف کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں صحیح کا مطلب صحیح، ضعیف کا مطلب غلط. میں نے کہا سبحان اللہ، سلام ہے آپ کو. جو ہم اپنے پہلے سال کے طالب علم کو ہم پڑھاتے ہیں، آپ کو وہ بھی نہیں پتا، اور آپ دین کے ترجمان بنے ہوئے ہیں. ارے بھائی ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا. تو یہ چونکہ علم کا زوال ہے، ہم لوگ سمجھتے نہیں. تو بھئی اصل تو ہم بار بار یہاں پر جو آپ کے پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ عوام میں بھی ایک بنیادی درجے کا فہم ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. اگر اس بنیادی درجے کا فہم عوام میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر یہ تفریق نہیں کر سکیں گے کہ کون عالم بنا ہوا ہے اور کون واقعی عالم ہے. اللہ کس کی بات. جس طرح آپ نے بات فرمائی، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ آپ کا شعبہ ہے یا نہیں. جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ ایک فزکس کا آدمی ہے، مجھے فزکس کی الف بے بھی نہیں معلوم، تو میں فزکس پہ بات نہیں کر سکوں گا، مجھے بات کرنی ہی نہیں چاہیے. تو یہ دین
ہم اکثر ایک بات عرض کرتے ہیں دوستوں میں، وہ یہ کہ آپ کلام حافظ پہ بات کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، کلام میر پر، غالب پر، مصطفی پر آپ چلتے ہوئے آ جائیں نیچے تک، نہیں صاحب نہیں کر سکتے ہم۔ تو آپ کلام میر پر بات نہیں کر سکتے تو پھر کلام الہی پر آپ فرفر کیسے بات کر رہے ہیں جبکہ آپ کی بنیاد مضبوط نہیں ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کے کریں، ضرور کریں، لیکن ذرا تیاری کر لیں۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز۔ پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ سنا ہے کہ پورے دن میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، کیا یہ شرعاً درست ہے؟ سرکار ایسی تو کوئی حدیث مجھے یاد نہیں ہے کہ پورے دن میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جو دعائیں قبول ہوتی ہے۔ البتہ ان کے سوال کی برکت سے میں چند اوقات ذکر کر دوں جو حدیث میں ہے جس میں دعا زیادہ قبول وہ ہوتی ہے۔ اوقات ضرور آپ بیان فرمائیے۔ کیا حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ ایسا ہے نا؟ جمعے کے بارے میں آیا ہے کہ جمعے کے وقت ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو لازماً قبول فرماتے ہیں، اور اللہ نے وہ گھڑی چھپائی ہے اس لیے کہ ہم محنت کریں۔ تو علماء کے مختلف اقوال ہیں اور ان میں دو تین قول جو ہیں وہ زیادہ پرومیننٹ ہیں۔ ایک تو جمعے کی نماز کا جو وقت خطیب جب بیٹھتا ہے اس کے بیچ میں دعا کرنا، ہاتھ نہ بھی اٹھائیں اس میں دعا کرنا، جمعے کی نماز کے بعد دعا کرنا، اور مغرب سے پہلے جمعے کے دن یہ زیادہ علماء کا اس میں دعا کرنا۔ تو اس کا ہم اہتمام کریں، چاہے گاڑی میں جا رہے ہوں، بس میں بیٹھے ہوں، آفس میں ہوں، بس یہ 10 منٹ جب رہ جائیں مغرب میں جمعے کا آخری وقت ہو اس میں ہاتھ اٹھائیں، یا ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ سے دل و دل میں مکالمہ اور دعا کرنا شروع کر دیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ عرفات، تہجد، نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا ترد دعاء، دعا رد نہیں کی جاتی اس میں، اذان اور اقامت کے درمیان آپ نے سنتیں پڑھ لیں، 1 منٹ 2 منٹ نماز میں رہ گئے، مسجد میں پہلے جانے کا اہتمام فرمائیں بھائی، آخر وقت میں نہ پہنچیں تو آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں، انشاءاللہ اللہ دعا قبول بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جب اللہ ایک نعمت دے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، کہ ایک نعمت دی اس کا مطلب اللہ کی رحمت متوجہ ہے، آپ کو اچھی گاڑی مل گئی، اچھی جاب مل گئی، اچھا کھانا مل گیا، اب فوراً دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی لائن کھلی ہوئی اور بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور وہ شکر ادا کرتے رہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ عمرہ اور حج ایسا جگہ ہے، وہاں 12-13 مقامات ایسے ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، وہ تو ہے ہی دعاؤں کی جگہ ہے۔ اور اس طرح دعا کی قبولیت کے رات کے وقت سے تو بہتر کوئی دعا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لا کر اپنی شان کے مطابق، یعنی رات کا آخری پہر، رات کا آخری پہر، اللہ کہہ رہے ہے کوئی مانگنے والا میں دے دوں، ہے کوئی شفا مانگنے والا، ہے کوئی رحمت، مستغفرین بالاسحار، سبحان اللہ، اللہ رات کو استغفار کرنے والے۔ اللہ کہتے ہیں ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا۔ اب اللہ تو کہہ رہے ہے کوئی ایسا اور ہم سوئے پڑے ہوں، گویا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ تو یہ کوئی ہماری مثال بن جاتی ہے کہ اللہ مائل دینے پہ ہم نہیں ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ سنت ہے اور صحابہ کا طریقہ بھی تھا کہ دعا کے ایک تو ہر وقت دعا مانگنے کے دن میں ایک وقت لمبی دعا مانگنے کا اہتمام فرما۔ ابھی ٹو ڈو کے طور پہ آپ سب طے کر لیں، ہم سب طے کر لیں کہ بھئی دن میں کون سا وقت ایسا ہے جس میں ہم لمبی اللہ سے دعا، صرف نہیں مناجات اور گفتگو اور اللہ سے ناز برداری کیا کریں گے۔ اللہ میرے اللہ آپ یہ کر دیں، اللہ یہ نہیں ہو رہا کام، اللہ کیا کرے، اللہ آپ سے ہی لے کے جاؤں گا، اللہ ایاک نعبد، اللہ اور کسی نہیں لوں گا، میرے اللہ میں تو پاؤں توڑ کے بیٹھ گیا، اللہ میرا یہ کام کر دے۔ اور رونا علم تب کو فتباکو، رونا نہ آئے تو رونے کی کیفیت بنا لیں، اللہ جی میرے اللہ میرا کون ہے آپ کے سوا، اللہ ساری دنیا ٹوٹ گئی، اللہ میں کسی دربار پہ نہیں، کسی مزار پہ نہیں، اللہ آپ ہی آپ ہیں، اللہ آپ نہیں دیں گے پھر بھی بیٹھا رہوں گا، اللہ آپ دیں گے پھر بھی بیٹھا رہوں گا، اللہ آپ ایسے تو نہیں کہ میں نے آپ کو کوئی خدا بنا لی، اللہ آپ تو میرے مولا، میرے اللہ کو اس کی صفات کا واسطہ، رحمان کا واسطہ، رحیم کا واسطہ، حنان ہونے کا واسطہ، رحیم ہونے کا واسطہ۔ اور اللہ تعالیٰ بچے کی آواز سن کر جو دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایسی ہزاروں کیفیات، اس سے بڑھ کر جذبہ اللہ کا، یہ واسطے دے کر اور دعا کا سلیقہ سیکھ کر اللہ سے مانگے تو اللہ کیوں نہیں دے گا۔ اور آخر میں ایک بات کہ ہم جب کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی تو قبول ہونے کے 4 مطلب ہیں، یہ ہم بار بار اس پروگرام میں اور بھی علماء پر قبول ہونے کا ایک مطلب یہ ہے جو آپ نے مانگا وہی مل گیا، دوسرا مطلب یہ وہ تو نہیں ملا
اس سے اچھا کچھ مل گیا. بچہ کہہ رہے ٹافی دے دو, ٹافی دے دو, آپ کو پتہ ہے ٹافی اچھی نہیں ہے, آپ نے بچے کو کھانا کھلا دیا, کوئی اور چیز دے دی. اللہ اس سے بہتر کوئی چیز دے دیں. دعا کی قبولیت کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس دعا کی وجہ سے کوئی آفت آ رہی تھی وہ ٹل گئی. اور دعا کی قبولیت کا انیق صاحب سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اس دعا کے بدلے جنت میں بڑے درجے دیتے. یہاں تک کہ جنتی آدمی جنت میں جائے گا, ذخیرہ ہو رہا, آرزو کرے گا میری دنیا میں ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی, وہ سارا کچھ میرے پاس جنت میں ملا کرتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مفتی صاحب, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ فرما رہا ہے کہ دعا مانگو میں پوری کرتا ہوں. مفتی صاحب, کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے دعا قبول نہیں کرتا کسی کی, یا ذخیرہ آخرت میں شامل کر لیتا ہے کہ اس بندے مومن کا بار بار دعا مانگنا اللہ کو, سبحان, کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا, اگر تم گناہ نہیں کرو گے, یعنی گناہ کر کے استغفار, اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی پھر استغفار کرے گی. اللہ کو بندے کا مانگنا یہ اتنا زیادہ پسند ہے کہ دعا کرنا ہی گویا کی قبولیت ہے. اور حدیث میں آتے ہیں نا کہ ایک بندہ, جب کوئی بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے اور اللہ کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ کو ایسی خوشی ہوتی ہے جیسے کسی کا اونٹ گم جائے صحرا میں اور وہ مرنے والا ہو, اور اس کا اونٹ اسے واپس مل جائے, زندگی مل جائے. اللہ کو, اللہ اکبر, اللہ تو غنی ہے, اللہ کو اپنے بندے کے دعا کرنے پر ایسی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت, اے میرے پیارے بندوں جو میری رحمت سے مایوس اپنے جان پر ظلم کر چکے. اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ گناہگار کو کہہ رہے, نیک کو نہیں کہہ رہا. میں گناہگار کبیرہ گناہ کرنے والے میرے پیارے بندے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, رحمت سے مایوس نہ ہونا, اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. تو آ کے تو دیکھ, اللہ تعالیٰ تیری طرف ایک بالش تھا, اللہ تعالیٰ ایک با ذرا آئے گا. تم اتنا اللہ کی طرف آؤ, ایک ذرا, اللہ فرماتے ہیں میں با اتنا آؤں گا. اذا اتانی یمشی اتیتو ہرولا, حدیث قدسی اللہ فرماتے تو میری طرف چل کے آئے گا میرے بندے, میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا, تو آ کے تو دیکھ. تو ہم اللہ کی طرف بڑھنے والے, دعا کرنے, جیسے میں نے ٹو ڈو میں عرض کیا کہ بھی آج سے طے کر لیں انشاءاللہ دن کا ایک وقت ہوگا, لمبی دعا کریں گے. اور یہ دعا کی قبولیت کے وقت ہم نے عرض کیے ہیں, اس میں دعا کرنے کا خصوصاً اہتمام کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیونکہ الدعاء صلاح المؤمن. اللہ اکبر. الدعاء هو العبادہ, الدعاء مخ العبادہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دعا ہے ہی عبادت, دعا عبادت کا مغز ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور دعا کیا ہے؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ اکبر. مفتی صاحب, بڑا ممنون, بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے, اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات, یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے رکھے ہیں. آپ کے سوالات آتے ہیں, مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے اور ہمارے سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں جس نے لمبی امیدیں باندھیں اس نے اپنے اعمال بگاڑ لیے. جس نے لمبی امیدیں باندھی اس نے اپنے اعمال بگاڑ لیے. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.